بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے بے شک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ذرہ برابر. اگر نیکی ہو تو اس کو دوگنا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب. پھر کیا حال ہوگا جب بلائیں گے ہم ہر امت کو، امت میں سے احوال کہنے والا بلائیں گے تجھ کو، ان لوگوں پر احوال بتلانے والا. اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ برابر ہو جائیں زمین کے اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. پہلی آیتوں میں انکار خدا، انکار آخرت، بخل کی مذمت تھی، برائی تھی. ان آیات میں اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے. اور آخر میں مواقف حشر، یعنی حشر میں کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، اس کو بیان کر کے ان لوگوں کو انجام بد سے ڈرایا گیا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. پہلی آیت میں ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہو گیا تھا اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، آخرت کے دن پر اور خرچ کرتے تو کیا جاتا ان کا. یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرما رہے ہیں ان کو کیا نقصان پہنچ جائے، کیا مصیبت آ جائے اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے یہ سب خرچ کریں. تو یہ آسان کام ہے، سب ان کے اختیار میں ہے یہ، اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. پھر کیوں نافرمان بن کر آخرت کی تباہی اور اپنے لیے بربادی مول لے رہے ہیں. اس کے بعد ایک آیت ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال حسنہ میں سے ذرا سا بھی کسی کا حق نہیں مارتا بلکہ پورا پورا دے دیتا ہے، بلکہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو کم سے کم ایک خیر کرنے پر، ایک نیکی کرنے پر کتنا ملے گا اس کا تو بتا دیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے اللہ کے پاس سے کم 10 گنا ملے گا. کم کا نصاب تو بتایا، زیادہ کا نصاب نہیں بتایا. ایک حدیث میں ہے 20 لاکھ بھی مل سکتا ہے. کتنا مل سکتا ہے؟ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو 20 لاکھ بھی اللہ دے سکتے ہیں. اور آگے اور وہ گنتیوں سے آگے بڑھ کے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب بھی بڑا چڑھا کر دے سکتا ہے. اور یہ بھی فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اللہ بڑا اجر دیتے. اللہ جس کو بڑا بول دے وہ کتنا بڑا ہوگا. تو اللہ کے لیے نیکیاں کرنا چاہیے، اللہ خوب نوازتا ہے. آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا حق ذرہ برابر بھی، ذرہ لفظ لال چیونٹی اور مونگی کو بولتے ہیں. ذرہ لال چونٹی اور مونگی کو بولتے ہیں. عرب جب بھی کسی چیز کی حقارت کو بتلاتے تھے، کم سے کم اتنا تو کر لو، اتنا تو دے دو، تو وہاں ذرہ لفظ استعمال کرتے تھے. ویسے ذرہ کا اصل مطلب وہ ہے جو ہم جھوپڑ پٹیوں میں دیکھتے ہیں کہ باہر سے جب سورج کی شعاعیں گھروں میں داخل ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں تیرتی ہیں، وہ اڑتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کو وزن نہیں کیا جا سکتا، وہ ذرہ ہے. اتنا بھی اگر ہوگا تو اللہ کسی کا حق نہیں ماریں گے. اب آگے اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک حال بتلانے والا بلائیں گے. وہ کون ہوگا؟ حال بتلانے والا ہوگا، احوال کہنے والا. اور پھر آپ کو سب کے اوپر احوال کہنے والا بنا کر ہم بلائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کیا حال ہوگا؟ ڈرایا ہے مشرکوں کو سارا پکچرائز کر کے کہ کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے.
آج کی چالاکیاں ہیں، لیکن کل کیا ہوگا؟ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنو، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی، سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی کوئی چال چل جائے گی؟ پالا کس سے پڑا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش نصیب صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا چلو قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے رسول آپ پر قرآن اترتا ہے، ہم سنتے ہیں، آپ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ تلاوت کرو، تلاوت کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اتنا کرو۔ انہوں نے جو آیتیں پڑھنا شروع کی یہی آیت تھی۔ جب پڑھتے پڑھتے یہاں پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک احوال بتلانے والا لے کر آئیں گے احوال بتلانے کے لیے، اور آپ کو ان سب کے احوال حالات بتلانے کے لیے آپ کو بلائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بس، اور میں نے جو نظریں اٹھا کر دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے، رو رہے تھے اس آیت پر پہنچ کر۔ کیوں روئے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ اپنی قوم مشرکین مکہ کی بد عملی ان کے سامنے آ گئی کہ یہ میری امت آج ضد میں مانتی نہیں، اسلام قبول نہیں کرتی، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے، میری قوم میرے رشتہ دار ہلاک ہو جائیں گے، اس پر آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن سب کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کافر کیا تمنا کرے گا؟ اس دن کافر تمنا کرے گا کاش کہ میں مٹی میں دھس جاتا۔ کیا تمنا کرے گا؟ کاش کہ میں کیا ہو جاتا؟ بولو، مٹی میں دھس جاتا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسوا بہم الارض، کہ برابر ہو جائیں زمین کے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ یہ کب کہے گا؟ یہ عما یتساءلون کی آخری آیت ہے 30ویں پارے کی۔ جب اللہ تعالیٰ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے اور سب کو بلائیں گے تو جانوروں کو پہلے بلائیں گے اللہ تعالیٰ اور جانوروں کا انصاف کریں گے۔ جانوروں کا انصاف کیسے ہوگا؟ جانوروں کا انصاف کیسے ہوگا؟ جانوروں کا انصاف اس طرح ہوگا کہ بغیر سینگ والی بکری شکایت کرے گی کہ اے اللہ اس نے مجھے یہ سینگ والی نے مارا تھا، مجبور تھی، کھا گئی مار، اس لیے کہ تو نے مجھے سینگ نہیں دی تھی، ہتھیار ہی نہیں دیا لڑنے کا۔ اللہ فرمائیں گے بلاؤ، اور اس کے سینگ اس کو دے دیے جائیں گے، اور پھر اس کو بے سینگ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب تو بدلہ لے۔ سینگ والی بکری بغیر سینگ کی بکری کو مارے گی، جب وہ اطمینان ہو جائے گا حساب برابر ہو گیا، اب ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم، ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا یہ مٹی بن جائیں گے۔ تو اس وقت کافر یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ جلانے والی آگ میں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اور کبھی نہ آنے والی موت، بس جلتے ہی جانا ہے، جلتے ہی رہنا ہے۔ مومن تو ہزاروں کروڑوں سال کے بعد ایمان ذرہ برابر ہوگا، نکال دیے جائیں گے، لیکن یہ کافر تو مشرک تو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم کیا ہو جاتے، ارے یہ جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتے تو اچھا، اچھلنے دو، کودنے دو، آج بولنے دو جتنا بولتے ہیں، لیکن یہ بولنے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بدنصیب ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ یہ ہماری طرح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ جی تو فرماتے ہیں کہ اس دن تمنا کرے گا کافر کاش کہ ہم کیا ہو جائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی اور یوں فرمائی وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کافر تمنا کریں گے مٹی ہو جاتے تو اچھا تھا، اور وہ اللہ سے کچھ نہ چھپا پائیں گے، سب کچھ اللہ کے سامنے موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، قرآن میں ایک جگہ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، صاف انکار کریں گے مشرک لوگ جب دیکھیں گے یہ کہ مسلمان یا نجات کے لیے اسلام ضروری ہے اور ہم تو مشرک ہیں، پھر بچنے کا ایک ہی راستہ انکار کر ڈالو، تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہم مشرک تھے ہی نہیں۔ اور یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ سے وہ کچھ بھی چھپا نہیں پائیں گے مشرک، تو دونوں میں بظاہر تضاد ٹکراؤ ہوا، لیکن قرآن میں کوئی ٹکراؤ کبھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ جو ہے کہ
ہم مشرک تھے ہی نہیں، جھٹلائیں گے وہ شروع کا حال ہوگا اور سمجھیں گے کہ ہم بچ جائیں گے اس لیے جھوٹ بول دو، لیکن جب دیکھیں گے کہ اللہ کے پاس تو ہر چیز کا لکھا ہوا موجود ہے تو پھر اخیر میں وہ مان لیں گے کہ ہاں ہم نے شرک کیا تھا اور اللہ سے کوئی چیز بچا نہیں پائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان دیا ہے ایمان پر موت عطا فرمائے، آغاز اچھا کیا ہے انجام بھی اچھا فرمائے۔ بچہ پانی لے کے آؤ۔ تو ایک انسان دینی مجلس میں، تفسیر کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آدمی قربانی دے کر، نیند کی، کام کی قربانی دے کر وہ خیر لینا چاہتا ہے، لیکن انسانی کمزوریاں، بیماریاں ہیں کہ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، خصوصاً سکون کی مجلسوں میں نیند آ جاتی ہے۔ تو وہ برے نہیں ہیں جن کو نیند آ جاتی ہے، جو بازو والے کو سوتا چھوڑ دے وہ برے ہیں، کہ اس کی مدد نہیں کرتے شیطان کے مقابلے میں کہ بھئی اس کو ذرا سا دھکا دے دو، ذرا پیٹھ پہ ہاتھ پھیر دو، ذرا چوکنا کر دو۔ بات سمجھے؟ ہاں، تو میں کسی کو اگر اٹھا دوں تو لوگ اس پر ہنستے ہیں، نہیں، میں آپ پر ہنستا ہوں کہ آپ نے کیسے چھوڑ دیا اپنے ساتھی کو، بازو والے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر یہاں بازو والے کو تم مدد کر کے نہیں اٹھا سکتے، نہیں سنا سکتے، تو سوتی امت کو جا کر کب اٹھاؤ گے اور کب جگاؤ گے اور کب سناؤ گے؟ بسم اللہ۔ سقاک اللہ شرابا طہورا اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اب آیت ہے سورہ نساء کی 43ویں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے۔ کس حال میں؟ وہ آگے ہے، اے ایمان والو نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو، جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، بات تمہاری سمجھ میں آئے، نشہ چلا جائے، اس وقت تک نماز میں نہ جاؤ جب تک نشہ نہ اترے، اور نہ اس وقت نماز کے قریب جاؤ کہ غسل کی حاجت ہو، نہانے کی کیا ہو گئی؟ حاجت ہو گئی، اس وقت بھی قریب مت جاؤ نماز کے، ناپاک ہو، مگر راہ چلتے ہوئے، مگر راستہ چلتے ہوئے، اس کا بیان آگے آئے گا، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ کب تک نماز کے قریب مت جاؤ؟ شرابیوں، اور اسی طرح غسل واجب ہے جن پر وہ لوگ ہو، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو تب تک کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا آیا ہے تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت سے، پیشاب پاخانے کی ضرورت پوری کر کے آیا، یا پاس گئے ہو عورتوں کے اور غسل کیا ہو گیا تم پر؟ واجب ہو گیا، تو بھی تم ان کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب۔ لیکن اب تم کو غسل کی ضرورت ہے، پانی کی، اور پانی نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم نے پانی نہیں پایا غسل کے لیے، تو اب کیا کرو گے؟ وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی نہیں ملا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو زمین پاک کا، مٹی پاک کا، فتیمموا، تیمم کرو پاک مٹی سے۔ کیسے کریں گے تیمم؟ فامسحوا بوجوہکم، مسح کرو اپنے چہرے کا، وایدیکم، اور مسح کرو اپنے ہاتھوں کا، بس یہی ہے۔ وضو کا بھی تیمم یہی ہے اور غسل کا بھی تیمم یہی ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ تو یہ آیات پاکی سے متعلق ہے۔ کائے سے متعلق ہے؟ پاکی سے متعلق ہے۔ آپ لوگ آج تک وضو کرتے رہے، غسل کرتے رہے، کہاں ہے یہ حکم؟ آج قرآن تمہارے سامنے آ گیا کہ قرآن کی اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نشے والے نماز کے قریب نہ جائے،
اور اسی طرح جنوبی لوگ، جنوبی کہتے ہیں جس پر غسل واجب وہ بھی نہ جائے یہاں تک کہ غسل کر لے. اور اگر تمہیں وضو کی ضرورت ہے یا سفر میں ہو یا تمہیں غسل کی ضرورت ہے، بیوی کو چھو لیا ہے تم نے اور چھو کر تم نے باقاعدہ ملاقات کر لی ہے، یا چھونے سے ہی تم کو یہ ہو گیا ہے، منی نکل گئی اور غسل واجب ہو گیا ہے، اب تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ تو پانی کا بدل دے دیا اللہ نے پاک مٹی. کیا دے دیا؟ پاک مٹی. کہ پاک مٹی سے تم، مٹی ہر جگہ مل جائے گی، پاک مٹی سے تم وضو کر لو اور غسل کر لو. وہاں غسل وضو الگ ہے، پورے بدن کا بال برابر بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اور وضو اچھا اس کے اندر منہ میں بھی پورا کلا کرنا، نرڈے تک پانی جانا چاہیے، ناک میں بھی نرم حصے تک پانی پہنچانا چاہیے. اور وضو اس کے 4 اعضاء ہے، یہاں مسح ہے باقی دھونا ہے. لیکن تیمم ایک تو مٹی دے کر آسان کر دیا، ہر جگہ پاک مٹی ہے، اور دوسرے شارٹ کر دیا اس کو کہ غسل کرنا ہے، نیت تمہاری غسل کی ہوگی، نیت وضو کر رہا ہوں یہ ہوگی. سمجھ میں آیا؟ لیکن عمل صرف اتنا ہے کہ یہ آستین چڑھا کر اور اسی طریقے پر چشمہ اتار کر، ابھی کیا ہے چہرے پر اگر چشمہ ہے تو چشمہ اتار کر، مٹی ہے مٹی پر ہم نے یوں ہاتھ مارا، جیسے یہ مٹی ہے مٹی پر یوں ہاتھ مارا، ذرا جھٹک دیا، اور اس کے بعد میں ہم نے نیت کر لینا. نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا. وضو چل جاتا ہے، غسل چل جاتا ہے، لیکن نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوتا. یہ ہو گیا، ہو گیا. اب اس کے بعد دوبارہ مار دیا، مٹی پر ہاتھ مارا، مٹی پر ہاتھ مار کے پھر یوں کیا. 50-50 کرنا ہے اس کو، ہاف آف کرنا ہے. یہ لیا ہم نے، یوں رکھا ادھر، تو آدھی ہتھیلی کی مٹی نیچے کام آ رہی ہے، یہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ والا جو حصہ ہے اس کو یہاں لے لیا. ابھی اس کو پوچھنا نہیں، اس پہ اپنا پانی ہے، مٹی ہے، وہ اس ہاتھ کے لیے ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب یہاں سے آئے پھر یوں کر لیا، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے یہ کر لیا. اب اس کے بعد پورا پھیرنا ہے، پانی پہنچا چکے ہیں سب جگہ، تو اب پورا جہاں تک اپنے کو یہ ہو کہ یہاں نہیں پہنچا ہوگا وہاں تک کے پھیر لینا، بس ختم ہو گیا. یہ ہو گیا اپنا تیمم. غسل بھی ہو گیا اور کیا ہو گیا؟ وضو بھی ہو گیا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ کتنا مہربان ہے، عفواً غفورا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. تو مٹی پر بھی جائز ہے. اب ہر جگہ مٹی نہیں ملے گی. ریلوے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں لکڑی ہے تو لکڑی پہ تیمم نہیں ہے، لیکن لکڑی کے اوپر یا اس کی سیٹ کے اوپر اگر دھول ہے تو دھول مٹی ہے، دھول پر تیمم کر سکتے ہیں. یہ سنگ مرمر ہے، اس پر تو نہیں ہے، یہ پینٹ آ گیا، لیکن یہ سنگ مرمر ہے، بیٹھے بیٹھے یوں مار دیا. یہ جنس ارض سے ہے، مٹی کی ذات سے ہے. یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسی طریقے پر کہیں اور فرشی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی اینٹ ہے، کچی اینٹ ہے، پکی اینٹ ہے. تو ہمیشہ ایک کام کرنا چاہیے، وہ یہ کہ پڑیا کے اندر، ایسے پیپر کی پڑیا کے اندر تھوڑی سی مٹی اتنی سی رکھنا چاہیے. بیماروں کو بہت کام آتی ہے کہ وہیں پر اس کو پھیلا دیا اور ذرا مٹی پھیلا کے اس پہ یوں ہاتھ مار لیا اور اپنا تیمم کا کام چلا رہے، پھر پڑی باندھ کے رکھ دیا. مسافر نے تو سفر میں رکھنا ہی چاہیے. تو یہ تھا تیمم کا حکم، اللہ نے کتنا آسان کیا. ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے ایک مرتبہ دعوت ہوئی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی، کھانے کی، آؤ سب کھاؤ تو پھر پیو بھی. سمجھ میں آیا؟ وہاں پینا بھی چالو تھا. اللہ کو ناپسند تھا، حرام تھا، لیکن یہ قوم نئی تھی، شراب ان کی گھٹی میں تھی، اس لیے آہستہ آہستہ چھڑایا گیا. تو اب وہ اس کے بعد، لیکن نمازی قوم تھی، نماز نہیں چھوڑتی تھی، شرابی بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. شراب براب پی کے ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا تو کھڑے ہو گئے. حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کو امام بنایا. انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجا کروں گا تمہارے معبودوں کی. ان کی زبان سے شراب کے نشے میں نکلا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا. نماز فاسد. کیا ہو گئی؟ نماز فاسد. ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم سیکھتے بھی نہیں. کتنی جگہ ہم گوتے مارتے، بلیا کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، نماز فاسد کرتے ہیں، ہم کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہ نماز فاسد ہو گئی. پھر یہ آیت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تو وہاں نماز میں کوئی اور غلطی ہو گئی، لیکن یہ آیت وہاں اچھا تلاوت ہوئی برابر، یہی آیت جو ہے تلاوت کی، یہ سورت تلاوت کی، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ شراب کے نشے میں، یہاں تک کہ نشہ اتر جائے اور تم غسل کر لو پھر نماز پڑھو. سمجھے کہ نہیں؟ یہ آیتیں وہاں نازل ہوئی. تو اب اللہ کو تو ناپسند تھا کہ بھائی شراب نہیں پینا چاہیے، لیکن قوم کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، جیسے گٹکے والوں کو کتنا بھی سمجھاؤ لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہاں تو بیچارے کھاتے ہی رہتے ہیں، ایسے ہی تمباکو والے ہیں، ایسے ہی یہ ہے، نشے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو شراب نوشی حرام تھی اس کو آہستہ آہستہ حرام کیا. پہلے تو یوں فرمایا بھائی نماز میں گڑبڑ شروع ہو گئی، نماز شراب کے نشے میں نہیں پڑھنا. تو جو شریف لوگ تھے انہوں نے تو فوراً چھوڑی. کچھ تو پہلے سے بچے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شراب نہیں پی، تو شریف لوگ تھے وہ پیتے ہی نہیں تھے. لیکن ابھی جو پیتے تھے ان میں بھی شریف تھے، وہ سمجھ گئے کہ اتنی بری چیز ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے شراب کے نشے میں، چھوڑ دی انہوں نے. ابھی بھی کچھ لوگ باقی تھے، جیسے ابھی یہ مسجد کی اذان ہوئی ہے، سحری کھا رہے ہیں، ارے بھائی کیوں کھا رہے ہو، بند کرو اذان. ابھی وہ مسجد کی اذان ابھی باقی ہے اس لیے کھا رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ کچھ ایسی طبیعت کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیٹیگری کے بھی رہتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اپنا پینا پانا چالو رکھا کہ نہیں بھائی ابھی تو خالی نماز میں بند ہے، باہر چالو ہے، تم مولانا خالی اپنا کڑک کڑک باتیں مت کرو، نرم نرم باتیں کرو. اس کے بعد دوسری آیت سورہ مائدہ کی نازل ہوئی. جب ان کو عادت ہو گئی، جب یہ بات چل پڑی شراب بری چیزیں ہیں کہ نماز میں پی کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، جب ماحول بننے لگا اور دل کی زمین تیار ہو گئی کہ ہاں بھائی اب جو اللہ کا حکم آئے گا مان لیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ شراب پینا بالکل حرام ہے. سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی اور پھر وہ باقی جو شراب تھی وہ بھی چھوڑ دیا، اس کا خریدنا بیچنا پینا سب چھوڑ دیا. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر دماغ کنٹرول کھو دے، جیسے شرابی کا دماغ کنٹرول کھوتا ہے، کچھ بھی منہ سے نکلتا ہے، تو اس حال میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے شراب سے ہو اور چاہے نیند سے ہو. چنانچہ حدیث پاک میں اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں پائے گا اور بجائے دعا کے اور استغفار کے اپنے آپ کو گالی دینے لگ جائے گا. اے اللہ میرے پہ رحم فرما، اے اللہ میرے پہ ظلم فرما، کیا بولے گا؟ تو شراب کے نشے میں تو کچھ بھی ٹھوکے گا نا وہ. اس لیے فرمایا کہ بھائی نیند پوری کر لو، نیند کے نشے میں تو نیند پوری کر لو، سو جاؤ، فریش ہو گئے اب اٹھ کے نماز پڑھو. تو جیسے شراب کے نشے میں نماز نہ پڑھو، نیند کے غلبے میں بھی کیا مت کرو، نماز نہ پڑھو. یہ بتایا. تیمم کا حکم صرف اس امت کو ملا ہے، مٹی سے تیمم کرو، یہ اللہ کا احسان ہے. اس امت پر بہت سی مہربانیاں ہیں، ورنہ دوسری امتوں کو ایسا نہیں. پانی سے کرنا، باقی پاکی نہیں تمہاری. اور بھی سخت احکام تھے، لیکن تیمم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے قائم مقام کر دیا، اور آسانی سے کہ مٹی ہر جگہ مل جاتی ہے، پاک مٹی. اب کوئی کہے کہ پاک مٹی، جیسے حاجی لوگ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ جاتے کنکر اٹھاتے اور دھوتے ہیں، کنکریوں کو دھوتے ہیں شیطان کو مارنے سے پہلے. وہ غلط کرتے ہیں، اس لیے کہ مٹی کے لیے مٹی پاک ہے کیسے سمجھیں گے؟ طہارت الارض یبسھا، مٹی اگر سوکھی ہے تو پاک ہے. جب تک کہ وہاں آپ کو مٹی پر پیشاب نہیں دکھ رہا ہے، جب تک کہ آپ کو مٹی کے اوپر پاخانہ پڑا ہوا نہیں دکھ رہا ہے، کچر کنڈی کے علاقے کی مٹی ہے ناپاک ہے، گوبر کے علاقے کی مٹی ہے ناپاک ہے. لیکن آپ نکل گئے جنگل کی طرف اور کہیں بھی مٹی آپ کو دکھ رہی ہے، اس کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہے، وہ سوکھی ہے، تو بس وہ پاک ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، اس کو پاک کون کرتا ہے؟ سورج. اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے. تو کہیں مٹی اگر بغیر نجاست کے مل جائے سوکھی ہوئی، یا پتھر مل جائے، تو سمجھ لینا یہ پاک ہے، اس پہ اپنا بنداس وضو تیمم کر لینا چاہیے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے آیت ہے 44 سے لے کر 46. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا، تورات انجیل، کچھ حصہ ملا ہے کتاب کا، اوتو نصیبا من الکتاب، یشترون وہ خریدتے ہیں گمراہی، یشترون الضلالہ وہ خریدتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راستے سے، خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں تم بھی بہک جاؤ راستے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ بعض لوگ یہودی پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، بات کو پھیرتے ہیں اس کے ٹھکانے سے اور کہتے ہیں ہم نے سنا، یقولون سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نہ مانا، کہنا چاہیے تھا وَأَطَعْنَا ہم نے مانا، لیکن کہتے کیا ہے سمعنا ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائیو، اسمع اے محمد اسمع سنیے تو، اور آہستہ سے کہتے ہیں غیر مسمعین نہ سنایا جائیو، تمہاری کوئی سنے ہی نہیں، جل کے مارے یہ الفاظ بولتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں راعنا ہمارے طرف توجہ دیجئے، راعنا، اور راعی کا مطلب دوسرا ہے چرواہا، حضور کو کیا کہتے ہیں چرواہا، ہماری زبان میں دھنگر، گڈریا، اور نبی تمام کے تمام چرواہے تھے آگے جی۔ تو کیا کہتے ہیں یہ یہودی وہاں مدینہ میں حضور کو راعنا اے چرواہے، یوں کہتے ہیں حضور کو، اور بتانے کو کیا کہتے ہیں ذرا ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو موڑ کر، وطعنا فی الدین اور عیب لگانے کو دین میں۔ اب اللہ فرما رہے کیا کہنا چاہیے تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا اور اگر وہ لوگ یہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، اے اللہ کے رسول آپ کا قرآن حدیث آپ کی باتیں ہم نے سنی، سمعنا وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا، کیا کہتے سنا اور مان لیا، وہ کیا کہتے سنا اور ہم نے نافرمانی کی نہیں مانا، اور یہ کہتے واسمع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، وانظرنا اور ذرا ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، لفظ راعینا کی جگہ انظرنا کہتے اگر یہ لوگ تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور درست ہوتا، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ پچھلی آیات میں تقوی کی باتیں تھی، پھر یہ بتایا کہ ذکر، اچھا باہمی معاملات، آپس کے معاملات کا ذکر تھا، اور کچھ نمازوں کا ذکر آیا، یہ بتایا جو اللہ کی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، اس کا دل ڈرنے والا ہوگا، خوف خدا پیدا ہو۔ ان آیات میں مخالفین کے ساتھ معاملات کا ذکر فرمایا کہ یہ جو دشمن ہیں تمہارے ان کے ساتھ کیسے رہو، جس میں یہود کی شرارت کا علاج بھی بتلایا، اور مسلمانوں کو الفاظ اور عنوان میں بھی ادب کی رعایت کرنے کی تعلیم دی کہ دیکھو تم حضور سے جب بات کہو تو یوں کہنا انظرنا، رائنا نہیں کہنا ان کی طرح، پھر اسمع سمعنا وعصینا ہمیشہ یوں کہو ہم نے سن لیا اللہ رسول کی بات، واطعنا اور ہم نے مان لیا، ان کی طرح عصینا وغیرہ نہ کہنا۔ اگلی آیت ہے 47ویں آیت ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے کتاب والو، یہود و نصارہ، اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پر، تصدیق کرتی ہے یہ کتاب اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، قرآن میں سب ہے، جتنے نبی تھے برحق تھے، جتنی کتابیں نازل ہوئی صحیفے سب برحق ہے۔
پہلے اس سے ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو. تم مان لو اس سے پہلے کہ ہم مٹا ڈالیں تمہارے بہت سے چہروں کو، پھر الٹ دے ان کو پیٹھ کی طرف. چہرے مٹا ڈالے اور ان کو پلٹ دے پیٹھ کی طرف، یا لعنت کرے ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے. یہ آیتوں میں کیا بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے کتاب والو یا تو ایمان لاؤ یا تمہارے چہرے مسخ کر دیں گے، سپاٹ کر دیں گے، یا تمہارے چہرے پلٹ دیں گے. اس سے دو مطلب مراد ہو سکتے ہیں کہ ہم چہرے سپاٹ کر دیں گے، نقش و نگار ہی ختم ہو جائے، نہ آنکھ نہ ناک نہ منہ کچھ نہ دکھے، سپاٹ دکھے گدی کی طرح جیسے یہاں کچھ نہیں ہے، ایک مطلب ہے. یا پھر یہ ہے کہ چہرے کو پورا پلٹ کے پیچھے کر دے وے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تمس و مسخ، اچھا یہ عذاب آیا تھا کہ نہیں آیا تھا یہودیوں پر؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں آیا نہیں تھا، یہ قیامت کے دن ان کو عذاب ہوگا. یہ عذاب دیا ہی نہیں گیا اس لیے کہ ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان بن گئے تھے. اور حضرت مولانا حکیم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقع ہونا کوئی ضروری ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، چاہے تو میں تمہارے چہرے مسخ کر دوں گا، چاہوں گا تو نہیں کروں گا. اگلی آیت ہے 50، 49، 48، 49 اور 50. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفى به اثما مبینا. بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اس کا شریک کرے. شرک والوں کو اللہ کبھی نہیں معاف کرتا، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے. جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا، بہت بڑا جھوٹ باندھا اس نے. کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، ہم پاک ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہے. اللہ ہمیں پاک فرمائے. اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاگے کے برابر. فتیلا دھاگے کے برابر، ہمارے ہاں دھاگا ہے، اردو میں تاگا ہے، تاگے کے برابر. دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے یہی گناہ صریح ہے. جی تو دیکھو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات فرما رہے ہیں. ہر گناہ کو معاف کر دوں گا اگر چاہوں، لیکن شرک کو اللہ فرماتے ہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا. شرک کے کہتے کس کو ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. شرک اللہ تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقائد ہونا چاہیے، جو عقائد ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے. اللہ تعالی کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں جو عقیدے ہونے چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے وہ عقیدے رکھنا یہ شرک ہے. اور ذرا وضاحت ہوگی آگے. اس کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 علم میں شریک ٹھہرانا اللہ کا کسی کو. قائم ہے علم میں اللہ کا شریک ٹھہرانا، یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی ان کو ہر وقت خبر ہے. ہمارے پیر صاحب کو، ہمارے بزرگ کو، زندہ ہو یا انتقال ہو گیا ہو، ان کو ہمارے ہر حال کی ہر وقت خبر ہے. یہ علم ان کو حاصل ہے، حالانکہ یہ علم صرف اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ نجومی، ستاروں کے کھیل بتلانے والا. نجم سے نجومی، پنڈت سے غیب کی خبریں معلوم کرنا. آگے کیا ہونے والا ہے بابا؟ لو بولو آگے کیا ہونے والا؟ یہ ہونے والا. اچھا پھر اس کے آگے کیا ہونے والا؟ بولو. ارے سمجھے گے نہیں؟ پنڈت یا نجومی سے غیب کی خبریں دریافت کرنا، غیب کی باتیں معلوم کرنا، یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا. فال دیکھنا، تمہارا نام کیا؟ اگڑم بگڑم سگڑم. ہاں کتاب کھولتا ہوں میں، کھولا
ایسا ہونے والا ہے، بس اب تو ہونے والا ہے. کیوں بول دیے بولے بابا نے. اس کو یقینی سمجھنا، فعال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا. یہ سب علم کی باتیں چل رہی، جو اللہ کو معلوم ہے وہ ہم بندوں کو اختیار دے رہے ہیں، ہے نا. یا کسی کو دور سے پکارنا، المدد. وہ کدھر ہے؟ بغداد میں ہو، اور کدھر ہے؟ اجمیر میں. المدد. اور یہ سمجھنا کہ ان کو خبر ہو گئی، ہم نے پکارا اور ان کو خبر ہو گئی. یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا، یہ سب کیا ہوا؟ علم میں شریک ٹھہرانا اللہ کا کسی کو ناجائز ہے. یہ علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے. علم کس کو ہے؟ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. یہاں مار کھا جاتے ہیں بہت سے. اب بولو ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ تھرمامیٹر اپنے ہاتھ میں دیکھو اور دوسری قسم سے سمجھو. اشراق فی التصرف، تصرف میں کچھ کرنے میں شریک ٹھہرانا اللہ کا کسی کو کچھ کرنے میں، یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا کہ یہ نفع دے سکتا ہے، یہ نقصان دے سکتا ہے. ہاں وہ اللہ نہیں ہے، لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اشراق فی التصرف. کسی سے مرادیں مانگنا، ہاں روزی اور اولاد مانگنا. میرے کو بیٹا دے دو، چاندی کا گھوڑا باندھ دی، ہے نا. میرے کو اچھا داماد دے دو، روزی میں برکت دے دو، بندش دور کر دو، فلانا کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو. ارے سمجھے کیا؟ کسی سے مرادیں مانگنا، اس کو مختار سمجھنا. میں یہاں پر بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ جو حق کے نشان ہے بڑے بڑے علماء اور پیر صاحب ہمارے، غلط عقیدے والے نہیں، صحیح عقیدے والے، ان کی زبانوں سے میں سنتا ہوں ہمارے سلسلے میں بہت تصرفات ہے. دیکھو تصرف، ہمارے پیر صاحب کا تصرف ہے کہ وہ جمگھٹا آ رہا تھا فساد کرنے، آگ لگانے، حضرت نے اپنے تصرف سے روک دیا. ارے یہ کیوں نہیں بولتا اللہ نے روکا؟ کیوں نہیں بولتے اللہ نے روکا؟ فلانے موقع پر ایسا ایسا فساد کا ارادہ تھا، لیکن ہمارے حضرت نے تصرف سے روک دیا. اور کہ دعا کا وقت تھا اور آخری بیان تھا اور پنڈال اڑ کے جانے والا تھا اور بارش آنے والی تھی بہت جم کے، لیکن ہمارے حضرت کے تصرف نے بارش کو روک دیا. انا للہ. ادھر سے اللہ برسا رہا تھا، ادھر سے مقابلے پہ آ گئے حضرت، اور حضرت نے روک دیا اور اللہ فیل ہو گیا. تو شیطان بولتا ہے میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تم لوگوں سے کھیلنا، بہت ایمان ایمان توحید توحید کرتے ہو. تو میں جو رونا رو رہا ہوں وہ اہل حق کا رونا رو رہا ہوں، ان سلسلے والوں کا جو حق کے علم بردار ہے، جید علماء ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی عقیدت میں اور بزرگوں کی اور اپنے پیر صاحب کی عقیدت میں یا اپنے سلسلے کو خاص بتلانے میں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں اسے کہ ہمارے سلسلے میں سب سے زیادہ تصرفات ہے. تصرفات کا مطلب کر سکنے کی طاقت. ارے ہے کون تم؟ اللہ کے مقابلے میں کون کیا کر سکتا ہے؟ پھر اپنی بیماریوں، موتوں، ناکامیوں کو کیوں نہیں ٹالتے؟ ساری دنیا کے تصرف کرتے بیٹھتے ہو. حضرت میں بہت تصرف تھا تو مر گئے. ارے بھی مرے کیوں؟ باقی رہنا تھا نا دنیا میں، موت کو تو ٹال نہیں سکے. تو یہ یاد رکھو کہ اہل حق میں بھی یہ تصرف کا شرک گھسا ہوا ہے. اس کی ایک قسم بتائی کہ اللہ کی صفت ہے، کیا ہے؟ تصرف کرنا. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں. تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے. کرنا بولے تو صرف اللہ، اس کے اندر گھسیٹ رہے ہیں. کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری مسلم عورتیں اسی چکر میں، کسی بندش ملے نہیں. ارے اللہ کے رسول کے طریقے پر خدمت کر، شوہر کا دل ہاتھ میں لے. کیا لے؟ شوہر کا دل ہاتھ میں لے تو شوہر خود بخود ہاتھ میں آ جائے گا. یہ دل تو ہاتھ میں لیتی نہیں سنت طریقوں پر، رسول کے طریقے پر، اور پھر بزرگوں اور باوا لوگوں کے اور پنڈتوں کے پاس، سادھوؤں کے پاس جا کے شوہر کو ہاتھ میں لینا چاہتی.
ارے دل بادشاہ ہے، دل چھوٹا ہے، اس کو لے ہاتھ میں تو پورا شوہر ہاتھ میں آئے گا. وہ دل تو دی خدمت نہ کر کے چھوڑ دیا اس کو، لیکن شوہر کو پورے ہضم کرنا چاہتی ہے بیچاری، وہ کہاں سے ہاتھ میں آئے گا؟ وہ بھی دوسرے ڈاکٹر کے چکر میں وہ بھی پھرتے رہتا ہے. ہمارے پاس آتے تھے اور مدر چلہ مسجد میں، ادھر سے بیوی بھی کبھی آ جاوے مولانا یونس صاحب کے گھر میں. کیوں آئی؟ ارے وہ اس کی بیوی ہے، ہماری اماں جان بولتی تھی مولانا کی اہلی، وہ آئی ہے تو بات کرنا چاہتی. تیرے سے کیا بات کرنا؟ پردے سے بولے وہ ایسا ہے ویسا، ہمارے مرد بس دھیان نہیں دیتے، دوسروں کی طرف چکر مارتے رہتے، کچھ تو بھی کرو کہ وہ ہاتھ میں آ جاوے. تو ادھر مسجد کے اندر شوہر آ جاوے ہمارے پاس، ہماری بیوی ایسا کرتے رہتی ہے، وہ ہاتھ میں آ جاوے. ارے سب ہاتھ میں لینے کے چکر میں ہے. سب ہاتھ میں دے دو نا پہلے اپنے آپ کو خدمت کے ذریعے، دل جیتو نا. دل ہاتھ میں آیا تو پورا مرد بھی ہاتھ میں آیا، بیوی بھی ہاتھ میں آ گئی. تو رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اگر یہ سب تصرفات کے چکر میں پڑیں گے تو کیسے چلے گا؟ تیسری ایک قسم بتا رہے ہیں، عبادت میں شریک ٹھہرانا. یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، یہ نام فلانے کے نام کا سدو کا بکرا چھوڑ دیا. چڑھاوے میں چڑھاوے چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، میرا ولی کی یا تمہارے شادول بابا کی کسی کی منت ماننا کہ میں ان کے نام پر اتنا چاندی کا وہ گھوڑا لے آؤں گی اور اتنا کھانا کھلاؤں گی. ارے اللہ کے نام پر مانگو. ہاں ثواب ان کو پہنچا، ہم بزرگوں کے خلاف نہیں ہیں. ایک آیا میرے پاس، میں نیا امام تھا، وہ کاغذی پورا میں، بولے وہ فلانے وشال گڑھ کو جانے کا ہے، کندوری کا بکرا کاٹنے کا ہے، تمہیں بھی چلو. بولے دیکھو میں نہیں آنے والا. کیوں؟ تم پہلے میرے کو بتاؤ کیسا کاٹنے والے؟ بولے ہم ایسا کاٹنے والے بابا کے نام پہ. بابا کے نام پہ نہیں سمجھا. کاٹتے ٹائم پہ کیا بولنے والے؟ کاٹتے ٹائم ہم بولنے والے کہ بابا کے نام پر میں یہ بکرے کو ذبح کرتا ہوں. بولے پھر میں نہیں آنے والا، یہ حرام ہو گیا. میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں تم کو. بولے کیا؟ یوں بولو بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح ہو گیا. اے اللہ اس کا ثواب ہمارے بابا کو پہنچا دے، پیرانی پیر کو پہنچا دے، اور فلاں شادول بابا کو پہنچا دے، اور وشال گڑھ والے بابا کو پہنچا. ہم تھوڑی دشمن ہیں، ہم تو ان کے دوست تھے، ہم ان کے تھے، اصلی چیلے ہم ان کے. ایسا؟ ہاں. مطلب پھر آتو کھانے کو تمہارے واسطے. تو کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کے قبر یا مکان کا طواف کرنا. آپ دیکھو مندروں کا طواف ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کسی کے مکان کا طواف کرنا، حضور کی قبر کا طواف اگر کوئی کرتا ہے یہ بھی ناجائز. تو قبر مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا. ہاں تیجا کرنا، چالیسواں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ارے وہ سب اسلام میں منع ہے، ایسا نہیں کرنا. کیا کرنا پڑتا اس واسطے ہمیں کر رہی ہیں. تو اللہ کا حکم جانتے ہوئے بازو کو رکھ کر کسی رسم کو کرنا یا قول کو پورا کرنا. کسی کے سامنے رکوع کی حالت میں جھکنا ادب کے واسطے. ایک زمانے میں حضور نظام نے ایجاد کیا تھا فرشی سلام. ارے کون سا سلام؟ حیدرآباد والوں کا. ارے بولا نا، وہ زمین سے شروع ہوتا تھا. ارے واہ، یہ سب وہ سے بیماریاں شرک کی. سیدھا سلام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے با ادب تھے نا. نہ حضور کے کسی صحابی نے ایسا سلام مارا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو رکوع کی حالت میں کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا. کیا کرنا؟ نام پر. میں نے ابھی بتا دیا. دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سمجھنا. کیا سمجھنا؟ بارش ہو گئی، ہاں میں کل ہی بولا تھا وہ ستارہ آج رات میں فلانے برج کے اندر رہنے والا ستارے نے بارش برسایا. حضور نے فرمایا کہ اللہ ناراض ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں ستارے نے بارش برسایا، حدیبیہ میں فرمایا تھا حضور نے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شرک کیا میرے ساتھ. جو یوں کہے اللہ ہی نے برسایا. افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. تم برساتے ہو کہ ہم برساتے؟ تو ستاروں کی تاثیر سے دنیا کے کاروبار کو سمجھنا، کسی وقت دن مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت میں شرک کرنا. نہیں کرنا ایسا. سب گھڑی برابر، سب تاریخ برابر، کوئی منحوس نہیں ہے. منحوس میری بدعملی میں نماز چھوڑ دیا، میں منحوس. نہ بیوی منحوس، نہ گھوڑا منحوس، نہ گھر منحوس، کچھ منحوس نہیں.
جہاں اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ آدمی پہلے منحوس بعد میں جگہ منحوس، تو پھر کیا کرو نحوست بھگانے کو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اسی طرح وہ کہتے تھے ہم پاکیزہ ہے، ہم اسحاق کی اولاد، یعقوب کی اولاد، ہم نبیوں کی اولاد، اپنے آپ کو پاک بتاتے۔ اللہ فرمایا نہیں، پاکیزہ صرف اللہ تعالیٰ۔ نام میں بھی اگر کچھ بڑائی پاکیزگی آئی تو حضور نے بدل دیا۔ ابو سلمہ کی بیٹی تھی زینب، حضور نے فرمایا نام کیا؟ بولے میرا نام ہے برہ، برہ نام تھا، برہ کہتے ہیں نیک کو، بر والی، نیکی والی۔ حضور نے فرمایا یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ کون پاک کون ناپاک اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اس کا نام بدل دو، زینب نام رکھ دیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بس اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ قرآنی علوم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآنی علوم کو ہمارے عمل بنا دینے کے فیصلے فرما، امت کو اس سے روشناس فرما، امت کی امانت امت تک پہنچانے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ باقی زندگی صحیح گزرے اس کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔